السلام علیکم۔ تدوین القرآن۔ تدوین کسی کتاب کے الگ الگ اوراق کو جمع کر کے ایک جلد کے اندر جوڑنے کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن حدیث نمبر 4986 بروایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مذکور ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ طبری اور تاریخ ابن کثیر میں بھی اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ جنگ یمامہ میں جب صحابہ کرام کی بکثرت تعداد شہید ہوئی، جس میں 700 اور ایک روایت میں 70 کے قریب حفاظ قرآن شامل تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر ایسے ہی حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن شریف کہیں بھول نہ جائیں لوگ، تو اس لیے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو یہ رائے دی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن شریف کے جو اوراق ہیں، جو جہاں بھی وہ لکھا ہوا اس کو جمع کر کے کتابی شکل میں مدون کرا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اگرچہ بدعت ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی یہ کام اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا لیکن یہ کوئی برا کام نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان کے اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ چونکہ آپ جوان بھی ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی لکھا کرتے تھے، لہذا آپ کے ذمہ ہم ایک کام لگاتے ہیں کہ آپ قرآن شریف کے الگ الگ اوراق کو سے قرآن شریف کو لیں اور ایک ہی جگہ پر اس کو لکھ لیں، یعنی وہ اس کو سر نو لکھ کر اوراق کی شکل میں اور ان اوراق کو مدون کر دیں، جلد کی صورت میں مرتب کر دیں۔ تو یہ بات جب انہوں نے سنا، یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کی کہ یہ کام اتنا مشکل ہے میرے لیے کہ اگر آپ اس کے بجائے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے منتقل کرنے کا کام دیتے تو بھی وہ میرے لیے آسان تھا۔ انہوں نے بھی یہ بات کی کہ آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں نہیں فرمایا، لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا، اصرار کیا تو آپ مان گئے۔ چنانچہ انہوں نے مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے قرآن شریف کی آیات کو لینا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات انہیں سوائے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے کسی سے نہ ملیں۔ چنانچہ سرنو قرآن شریف کو لکھا گیا صفحات کے اوپر اور ان صفحات کو جلد کی شکل میں مرتب کر کے کتاب بنایا گیا جس کا نام مصحف رکھا گیا۔ وہ مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تک حیات رہے ان کے پاس رہا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا اور وہاں سے یعنی ان کے پاس سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ تو یہ تھا جمع قرآن اور تدوین قرآن کا مفصل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور کسی اسلامی واقعے، کسی حدیث شریف، قرآن شریف کسی آیت یا سورت کی شان نزول یا کسی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔